السلام علیکم بچوں، ماسٹر غلام حسن آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ کیسے ہو بچوں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ دیکھو بچوں، ہم نے آج تک جو لیسن اردو کے پڑھے ہیں ان کے متعلق آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ایک بات آپ کو اور سیکھنی ہے، وہ ہے سلیس۔ یعنی سلیس کرنا، کیسے سلیس ہم کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ کا ایگزام ہوتا ہے تو ایگزام میں کہیں ایک اقتباس یعنی کسی مضمون جو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں سے ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا پڑتا ہے، اور اس میں آپ کو اس مضمون کا حوالہ دینا پڑتا ہے، اور اس مضمون نگار یعنی جس نے وہ مضمون لکھا ہے اس کا مصنف جو ہوتا ہے اس کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ اس کو سلیس بولتے ہیں۔ بچوں، آج میں آپ کو اسی سلیس کے متعلق ایک پیراگراف آپ کی کتاب سے ہم نے چنا ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اس میں سے ایک پیراگراف دیا ہوا، برصغیر ہند و پاک ڈیش 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 منسوب نہیں ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے آپ کی کتاب میں، چونکہ میں نے یہاں شارٹ لکھا ہے، آپ اپنی کتاب کھولنا اور یہ پیراگراف ڈھونڈنا، یہ برصغیر ہند پاک سے شروع ہوتا ہے، اور منسوب ہیں، منسوب نہیں ہے پر ختم ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اردو میں سلیس کرنا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ دیکھو بچوں، میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں کیسے اس اقتباسات کا میں نے سلیس کیا ہے۔ آپ بھی یاد رکھنا ہے، اسی طرح سے اس کا سلیس کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پیراگراف آپ کی کتاب میں آئے، آپ کو اس مضمون کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کس مضمون سے آیا ہے، اور اس مضمون کا نام لکھنا ہے۔ میں نے اس مضمون یعنی اس پیراگراف کا جو سلیس ہے میں نے اس طرح لکھا، مندرجہ بالا اقتباس، یعنی جو اوپر دیا گیا، یہ میں نے آپ کو سکھانے کے لیے۔ آپ ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اقتباس کسی جس مضمون سے نکالے، یہ اقتباس فلانی مضمون سے نکالے۔ میں نے اس کا لکھا ہے اس طرح سے، مندرجہ بالا اقتباس مضمون اردو کی اردو کہاں پیدا ہوئی، اردو کہاں پیدا ہوئی سے لیا گیا ہے۔ یعنی جو یہ اقتباس ہے یہ کس مضمون سے لیا گیا ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی ہے۔ یہ مضمون، اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ڈاکٹر نذیر احمد، یعنی اب مضمون نگار کا یہ حوالہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے میں نے لکھا اس کا نام۔ اس مضمون کے مصنف جو ہیں، اس کے مصنف ڈاکٹر نذیر احمد لکھتے ہیں کہ برصغیر یعنی ہندوستان اور پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پرانی اور نئی بھی ہیں، کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی بھی ہیں۔ یہ تمام زبانیں کسی خاص علاقے یا خطے میں بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بنگالی زبان بنگال میں اور سندھی سندھ میں بولی جاتی ہے، گجرات میں گجراتی، پنجاب میں پنجابی، کشمیر میں کشمیری، جموں میں ڈوگری اور لداخ میں لداخی بولی جاتی ہے۔ لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو برصغیر ہند پاک کے سبھی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ کسی علاقے میں اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد کم اور کہیں زیادہ ہے۔ جہاں تک اس زبان کا تعلق ہے، یہ کسی خاص علاقے سے وابستہ نہیں۔ یعنی اس پیراگراف کا یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، یہ خلاصہ اس کا لکھا ہے۔ اس پیراگراف کو پڑھ کر میں نے اپنے الفاظوں میں جو اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر دیا، میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ اس مضمون، اس پیراگراف کا جو مطلب ہے، معنی ہیں، اس کو اپنی الفاظ میں نے تحریر کیا ہے۔ اسی طرح سے بچوں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سلیس اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اب میں نے لکھا کہ اس سلیس میں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مضمون کے ساتھ ساتھ مصنف کا حوالہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یاد رکھیے گا
کہ جو بھی پیراگراف جس مضمون میں سے جو پیراگراف آئے گا اگر آپ اس کا سلیس کرنا چاہو گے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ اس مضمون میں اس مضمون کے لکھنے والے کا نام اور اس مضمون کا نام لکھنا نہ بھولیے گا. ضرور لکھیے گا اس مضمون کا نام اور اس کے مصنف کا نام، حوالہ دیجیے گا تاکہ، اور پھر اپنے الفاظ میں لکھیے گا اس پیراگراف کو تاکہ آپ آسان الفاظ میں لکھ سکو گے. یہی اس کا مقصد ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس لیسن کو اچھی طرح سے پڑھ پاؤ گی. بچوں، یہ تھا سلیس کے متعلق کچھ ایک پیراگراف میں نے لکھا ہے یہاں. اب آپ اپنی کتاب کھولیے، جو مضمون آپ نے پڑھا اس کو پوری طرح سے ذہن نشین کیجیے گا، اور پھر جب کبھی ایگزامز میں آپ کو ایسا سوال پوچھا جائے گا کہ سلیس کیجیے گا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب سلیس کا وقت آئے گا تو آپ کو مضمون اور مصنف کا حوالہ، دونوں کا حوالہ دینا پڑے گا. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. خدا حافظ.